اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نامرد بزدلی کو جو سمجھتے ہیں احتیاط، پر اصل میں ہے یہ دھوکے کی بات۔ اے برادر، تو حدیث نبوی کو سن لے، باغ فردوس ہے تلواروں کے سائے تلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنگ احد ہوئی، اس روز تمہارے مسلمان بھائی مصیبت میں پڑے ہوئے تھے، اور وہ یہ جان گئے تھے کہ خدا نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پوٹوں میں کر دیا ہے، اور وہ جنت کی نہروں پر اترتے ہیں اور اس کے پھل کھاتے ہیں، اور عرش کے سائے میں جو سونے کی قندیلیں لٹک رہی ہیں اس میں آ کر رہتے ہیں، اور ان کو پاکیزہ کھانا اور انہیں اعلیٰ قسم کی آرامگاہ میسر ہے۔ تو وہ کہنے لگے، کاش ہمارے بھائیوں کو معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل احسان کیا ہے، تاکہ انہیں بھی جہاد کی رغبت ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو صدق دل سے خدا سے شہادت کی درخواست کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کا مرتبہ عطا فرماتا ہے، چاہے وہ اپنے بستر پر ہی مر جائے۔ حضرت علی سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غازی لوگ جب غزوہ کا پکا ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دوزخ سے نجات لکھ دیتا ہے۔ پھر جب وہ غزوہ کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں تو فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کرتا ہے، اور پھر جب ان کے گھر والے ان کو رخصت کر دیتے ہیں تو ان پر در و دیوار گھر بار کو رونا آتا ہے۔ پھر وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتے ہیں جیسے سانپ اپنی کینچل سے، اور خدا ان میں سے ہر شخص پر 40,000 فرشتے مقرر کرتا ہے جو آگے پیچھے دائیں بائیں اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور اس کی ہر نیکی ڈبل ہو جاتی ہے، اور روزانہ اس کے لیے 1,000 آدمیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر جب دشمن کے سامنے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا ثواب دیتا ہے جس کو دنیا والے نہیں جان سکتے۔ پھر جب دشمن کے مقابلے کے لیے چلتے ہیں اور تیروں میں حرکت ہوتی ہے اور تیر چلنے لگتے ہیں اور ہر شخص ایک دوسرے پر بڑھتا ہے تو فرشتے اپنے بازوؤں سے انہیں گھیر لیتے ہیں اور فتح اور ثابت قدمی کی دعا کرتے ہیں، اور اعلان کرنے والا پکارتا ہے کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ پھر شہید کو چوٹ کھانا، نیزہ لگنا اس سے بھی زیادہ خوشگوار معلوم ہوتا ہے، جیسے گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی اچھا لگتا ہے۔ جب شہید نیزہ یا ضرب کھا کر گھوڑے سے گرتا ہے تو زمین پر بھی نہیں پہنچ پاتا کہ حورین میں سے جو جنت میں اس کی بیوی ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے پاس بھیج دیتا ہے، جو اسے آ کر جنت کی نعمتوں اور کرامتوں کی بشارت سناتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنائی ہیں۔ نہ اسے کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی وہ کسی کے دل سے گزری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے اہل و عیال میں اس کا خلیفہ ہوتا ہوں، جو انہیں راضی رکھتا ہے اس نے مجھے راضی رکھا، اور جو انہیں ناراض کرتا ہے اس نے مجھے ناراض کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب لڑائی کے لیے تشریف لے جاتے تو مدینہ منورہ سے باہر جانے کے بعد لشکر کا معائنہ فرماتے، ان کے احوال کو، ان کی ضرورتوں کو دیکھتے اور لشکر کی اصلاح فرماتے۔ کم عمر بچوں کو واپس فرما دیتے۔ یہ حضرات شوق میں نکل پڑتے۔ چنانچہ احد کی لڑائی کے لیے جب تشریف لے جانا ہوا تو ایک موقع پر جا کر لشکر کا معائنہ فرمایا اور 9 عمر لڑکوں کو واپس کر دیا، جن میں درجہ ذیل حضرات تھے۔ حضرت خدیجہ نے سفارش کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا لڑکا رافع تیر چلانا بہت اچھا جانتا ہے، اور خود رافع بھی اجازت کے اشتیاق میں ابھر کر کھڑے ہوتے تھے کہ قد لمبا معلوم ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرما دی تو سمرہ بن جندب نے اپنے ستیلے بیٹے مرہ بن سنان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع کو تو اجازت دے دی اور مجھے اجازت نہیں دی، حالانکہ میں رافع سے زیادہ قوی ہوں، اگر میرا اس کا مقابلہ ہو تو میں اس کو شکست دے دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کا مقابلہ کرایا تو سمرہ نے رافع کو واقعی شکست دے دی۔
اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمرہ کو بھی اجازت دے دی۔ اس کے بعد اور بچوں نے بھی کوشش کی اور جن میں سے کچھ کو اجازت مل گئی۔ یہ جذبہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کا۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جہاد سے بچنے کے لیے نہیں کہا، ان کا اتنا بڑا امتحان ہوا جہاد کے سلسلے میں، تو ہم عام مسلمانوں کو کب یہ حکم ہے کہ ہم جہاد سے منہ موڑیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی عیش پرستی میں اتنے گم ہو گئے ہیں، اور وہ جو جہاد ہمیں اللہ کے لیے کرنا چاہیے ہم اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔